أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و تحمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے کہ جس اللہ نے اس کائنات کا نظام بنایا اور بنانے کے بعد اس کو چلایا۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرچشمہ صبر و رضا، ولی بطحہ، جد الحسن والحسین، امام المجاہدین، امام حسنین کریمین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس نے انسانیت کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف گامزن کیا۔ حضرات، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اخلاق، اس کا کس طرح سے بہتر کرنا اور کون سے اخلاق ہیں جو ٹھیک ہیں اور کون سے اخلاق ہیں، کون سی عادات ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کیسے کھلم کھلا دشمن ہے؟ اس کی واضح مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اب اگر ہم اس مثال کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ واقعی ہی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے وہ منوان ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ ریزن کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ شیطان نے خون کی طرح گردش کرنا ہے اور یہ ہر معاملے کے اندر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے اندر کوشش کرے گا کہ انسان کیا ہو، اس کی طرف نیک اعمال کی طرف نہ جائیں، بلکہ کیا ہو، اس چھوٹے عمل کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اب اس سے جو بات سمجھ لگتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر انسان آیا ہے تو اس نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ میرے اخلاقیات، میری عادات، میرے اطوار، میرے طریقے یہ ٹھیک ہیں یا نہیں، کیا یہ اسلام کے مطابق ہیں؟ اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وانک، آگے کیا فرمایا، وانک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یعنی اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں وانک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کے بارے میں، عادات کے بارے میں تذکرہ ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے رہن سہن کے متعلقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا، کیا جواب دیا؟ کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سارا کا سارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کی گواہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے شب و روز کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح سے ڈیل کیے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن کس طرح سے تھا، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حتیٰ کہ تبلیغ جیسا فریضہ، اتنا بڑا فریضہ، بلغوا انی ولو آیہ، آپ تک آیت پہنچی ہے، کوئی حدیث پہنچی ہے، اس کو آگے پہنچا دینا ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے، اس کے اندر بھی اخلاقیات کے اوپر زور دی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو تبلیغ بھی کرنی ہے، دعوت بھی دینی ہے، تو اس کا ایک انداز ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، اخلاقیات آپ کی اس کے اندر بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا فریضہ، لیکن اس کے اندر بھی اخلاقیات کا، اخلاق کے درست ہونے کا کہا گیا ہے۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے تو حکمت عملی کے ساتھ بلانا ہے، والموعظۃ الحسنۃ، اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر اس معاملے کے اندر، یعنی دین کی تبلیغ کے اندر اگر جھگڑا بھی کرنا پڑ رہا ہے تو وہ بھی احسن انداز ہونا چاہیے، یعنی اس طریقے سے تبلیغ کی جائے کہ جس کے اندر اخلاقیات سے گری ہوئی کوئی حرکت یا کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دعوت دے رہے ہیں، کسی کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہنا او بھائی تو کافر ہو گیا ہے، تو نے یہ کام نہیں کیا تو کافر ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا جواز تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رئیس المنافقین جو منافقوں کا سرگنا تھا اس کے متعلق بھی نہیں کہا۔ کیسا رئیس المنافقین جس کے متعلق اللہ نے قرآن نازل کیا ہوا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں بہت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتا تھا؟ جڑیں کھوکھلی کرتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، لیکن اس کے متعلقہ کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اس کا سر قلم کر دوں، ہمیں پتہ تو ہے یہ منافق بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، اگر ہم نے اس کو قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بندہ جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جانا تھا، جس کے متعلقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا تھا۔ لیکن ریزن کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ دین کی تبلیغ کا انداز ہی اس طرح ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ منہ سے کلمہ پڑھتا ہے، جو بندہ منہ سے کلمہ پڑھتا ہے بس وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندوں کا تذکرہ آ گیا،
ایک نے کیا کیا، جلدی جلدی یعنی صحابی قتل کرنے لگے ہیں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کو قتل کر دیا، یعنی کلمہ پڑھ دیا اس کو قتل کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے یہ واقعہ رکھ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں نے کلمہ پڑھا، اس نے قتل کر دیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو چھوڑ دیا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا نہیں؟ اس نے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے یا کس وجہ سے پڑھا ہے؟ کیا تو نے اس کا سینہ، اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو اس سے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود آگے سے کیا فرما رہے ہیں، میں اس قتل سے بری ہوں۔ یعنی اس سے جو بات سمجھ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا، آپ کا اخلاق، آپ کی عادات وہ اس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تب ان الفاظ میں دی تھی، کیا بیان کرتے ہیں؟ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ بالسلام۔ یعنی اسلام کو عام کر دو، افشوا السلام۔ آگے کیا فرمایا؟ اور کھانا کھلاؤ مسکینوں کو، وصلوا باللیل والناس نیام، رشتہ داری کو ملاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تہجد کی نماز ادا کرو۔ تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ان چار اعمال کے ذریعے جنت میں داخلی کا کیوں کہا گیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کے ہیں، وہ بھی اس کے اندر اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں کہ ہمارے آپس کے تعلقات ان کے اندر بہتری آنی چاہیے۔ جب ہم آپس میں اسلام کریں گے تو ہماری محبت بڑھے گی، اسی طرح ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں گے محبت بڑھے گی، رات کو تہجد کا وقت نماز ادا کریں گے، ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہم نے کون سے نیک اعمال کیے ہیں یا کون سے ہمیں کرنے چاہیے تھے، ہمارا دل نرم ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو بات سمجھ لگتی ہے وہ یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ہمیں ہر معاملے کے اندر اخلاقیات کا، عادات کا درس دے رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اب 10 سال خدمت کے باوجود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آج تک کسی معاملے کے اندر جھڑکا ہی نہیں ہے۔ بعض معاملہ جات ایسے ہوتے تھے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے یا آپ کی طبیعت سے ہٹ کے ہوا کرتے تھے، لیکن آپ کا اخلاق دیکھیں، آپ کی عادت دیکھیں، یہ نہیں سمجھا کہ ملازم ہے، لیکن یہ کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کریں، کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کام کو ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسے کیوں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا شیوا یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ کار تو یہ ہوا کرتا تھا۔ اب اس کے اندر اخلاقیات کے چند نمایاں پہلو بھی ہیں جو ہم نے اپنانے ہیں، یعنی ہمارے اچھے اخلاق کن کے ذریعے ہو سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اچھے اخلاق کے اندر شامل ہیں، جن کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے نے ساری عمر دنیا کے اندر رہ کر کے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن قیامت والے دن آئے گا قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، قد شتم ھذا کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا کسی پر تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا۔
یہ سارے لوگ بھی آ جائیں گے، یعنی اس بندے نے اخلاقیات سے گری ہوئی حرکات کی ہوں گی، اس کی اخلاقیات، اس کی عادات ٹھیک نہیں ہوں گی، اس کے آپس کے معاملہ جات ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ سارے لوگ بھی آ جائیں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے خود کہا تھا کہ آج کے دن کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، میں چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں ان کا بھی بدلہ دلواؤں گا، تو اس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس نیک شخص کی نیکیاں، جس نے ساری عمر نیکیاں کی ہوں گی لیکن ساتھ میں عادات ٹھیک نہیں ہوں گی، اس کی نیکیاں ان کو دیتے چلے جائیں گے۔ گالی والا آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اب حتیٰ کہ یہاں تلک اس بندے کی نیکیاں نہیں بچیں گی۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے کہ جس کے ساتھ اس نے جھوٹ، غیبت، چغلی، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، وہ سارے لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ تو نے انصاف کرنا ہے، انصاف کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے گناہ اس پر لاد کر کے اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلقہ کیا فرمایا تھا، یہ شخص میری امت کا مفلس ترین آدمی ہے، کنگال ترین آدمی ہے، کہ جس نے ساری زندگی نیک اعمال کیے تھے، ساری زندگی نیک اعمال کیے تھے، لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، اس کی اخلاقیات، اس کی عادات، اس کے اطوار، اس کے طریقے وہ ٹھیک نہیں تھے، جس کی بنا پہ وہ کیا ہو رہا ہے، جہنم رسید ہو۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے چند ایک پہلو کیا بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلا بندے کا خلق یہ ہے کہ بندہ منافقت سے بچے، اور وہ کیا ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر۔ ایک جگہ پہ 3 نشانیاں بیان کی ہیں، ایک جگہ پہ 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو کیا فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور دوسری حدیث کے اندر کیا فرمایا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات سے ہٹ کر کے ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے متعلقہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ ہی منافق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اب اس سے یہ بات سمجھ لگ رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک بندے کی اخلاقیات ٹھیک نہیں، عادات ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، یا ساتھ میں کیا کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، یا امانت میں خیانت کرتا ہے، یا گالیاں بکتا ہے، اس کی اخلاقیات ٹھیک نہیں ہے، تو اس بندے کو منافق گردانا گیا۔ اسی طرح یہ دیکھیں اخلاقیات سے گری ہوئی، اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو سچ جیسی سچی چیز، یعنی سچ جیسی اچھی چیز ہے ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سچ بولتا ہے اور سچ کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں بھی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جائے، اس کا اخلاق ہے نا، اس کی اچھی عادت ہے، تو اس سے بڑھ کے اس کو اور کیا چاہیے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کے متعلقہ فرمایا، اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہمارے اخلاقیات وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اگر اخلاق اپنا آپ لوگوں نے واضح پیش کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ معاف کر دیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیا کریں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر معاف کرنے کے ساتھ عزت میں کمی ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے آ کے لے لینا، یعنی معاف کرنے کے ساتھ بندے کی عزت کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی۔ طائف کا موقع دیکھ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا ہے کہ آپ مجھے ایک دفعہ کہیں
میں ان کو، ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان لا کر کے کچل کے رکھ دوں۔ دیکھیے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے عزت دار ہستی کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے ان میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں جو بعد میں کیا ہوں، دین کے اوپر عمل پیرا ہوں، لیکن میں ان سے بدلہ نہیں لے سکتا، معاف کر دیا ان کو۔ اسی طرح ابو جہل نے ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھوڑ دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کا کسی نے سر پھوڑ دیا۔ ابو جہل نے گھر جانے کی بجائے، بھتیجے کے پاس جانے کی بجائے کہاں پہ گئے؟ ابو جہل کے پاس گئے، پرے پنچایت کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جا کر کے سر پھوڑ دیا۔ سر پھوڑنے کے بعد کہاں پہ گئے؟ واپس گئے، اور جا کر کے کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، میں اس دنیا کے اندر بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، تو اسلام قبول کر لے، یہی میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح اکرمہ نے کیا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہل کے اکسانے پر عقبہ بن ابی معیط نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اوجڑی رکھ دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بھی، یعنی اوجڑی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہٹائی، اس بندے کو بھی معاف کیا۔ اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ہندا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہونے سے پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے اس کو چبایا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مسلمان ہو کے آئی اس کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے کفار جو اسلام دشمنی میں سب سے بڑھ کے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو اخلاقیات کے اندر سچ بولنا اور دوسری چیز معاف کر دینا، یہ معاف کر دینا یہ بھی اخلاقیات کے اندر شامل ہے۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے، بدلہ لینے پر، لڑائی فساد جھگڑا کرنے پر اتر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اخلاقیات وہ ٹھیک نہیں ہے، ہماری عادات، ہمارے اطوار، ہمارے طریقے، ہمارا رہن سہن جس طرح سے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے۔ اسی طرح بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے۔ تو اخلاق دو طرح کا ہوتا ہے، اخلاق حسنہ اور اخلاق صحیح ہے۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق، اچھی عادات، اس کے اندر سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح امانت داری، دیانت داری، جھگڑوں سے بچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اخلاقیات کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد سن سنا کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔